آپ حضرت علامہ مولانا قاری گلزرین زاہدی صاحب خطیب اعظم دارالعلوم قاسمیہ زاہدیہ امجدیہ اب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا کوئی اگر بندہ باہر اشنے اندر اشنے والا ویت ہے اس کی آہو تو اندر آٹھی ماشاءاللہ اندر اچھو شاہ جی اٹھی اگے اچھو دوسو دروازے جو اٹھی اگے اچھو دوسو ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے اگے اچھو نا تاکہ بندے کی پتہ ہے کہ اگے آل تھوڑی بہت جگہ ہے ماشاءاللہ ہاں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان المساجد للہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سارے حضرات کافی دیر سے آپ تشریف فرمائیں اور مہمان حضرات سناخہ حضرات کو آپ نے سماعت فرمایا۔ محفل کی آخری گھڑیاں ہیں، جس نے ابھی تک حاضری نہیں لگائی سوچ رہا ہے کب دعا ہوگی اور میں یہاں سے مسجد سے اٹھوں گا، اب وہ بھی ایک مرتبہ پڑھ ہی لے، اس لیے کہ اس کی خواہش بھی پوری ہونے والی ہے۔ اس لیے تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ آج کی یہ خوبصورت محفل انتہائی خوبصورت کیفیات میں لبریز یہ مسجد کی افتتاحی تقریب اور ساتھ ہی حضور کے میلاد کی محفل جو اہلیان بنڈورہ نے سجائی ہے، اللہ رب العالمین اس محفل کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس محفل کے سجانے میں مسجد بنانے میں حصہ لیا، اللہ رب العالمین تمام کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، اور بالخصوص محترم حافظ محمد شاہد صاحب، ماسٹر محمد مزمل صاحب اور محترم چودھری فیاض صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کرام، اور بالخصوص جن کا نام محترم قاری سعید صاحب نے لیا، مائی خدیجہ صاحبہ، اللہ رب العالمین ان تمام احباب کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آج انہوں نے گھر جانا تھا راولپنڈی کوئی کام سے، لیکن محترم شاہد صاحب اور انگلینڈ کے حوالے سے انہوں لوگوں نے رابطہ کیا، تو کل ان کے دورے کا آخری دن تھا جو بڑی گوڑا محفل ہوئی ہے، تو ان کی بڑی مہربانی کہ میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے چلیں، حضور کا میلاد ہے تو حضور کے میلاد کے لیے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ بڑی مہربانی کہ جناب نے شفقتیں فرمائی، محبتیں فرمائی۔ اللہ رب العالمین قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اب تمام احباب اگر جاگ رہے ہیں تو ایک بار اچھی سبحان اللہ۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، سبحان اللہ بولو،
ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ سرکار نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ سرکار نے نالین اتارے ہوں گے۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم کو فقط تیرے ہی سہارے ہوں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، کیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، اور اس طرف ابر برستا ہے گناہگاروں پر، اس طرف ابر برستا ہے گناہگاروں پر، کہو نا سبحان اللہ، اس طرف ابر برستا ہے گناہگاروں پر، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پاس بنال سے مہمان تشریف لائے، آپ احباب کا بہت شکریہ، محبتوں کا اظہار فرمایا۔ محترم اسرار سلطانی صاحب، آپ نے محبتوں کا اظہار کیا، ڈڈیال سے تشریف لائے، آپ کی بھی بڑی مہربانی۔ محترم شاہ صاحب آپ کا شکریہ، علی رضا صاحب کوٹا سے ہمارے پاس تشریف لائے، اور بالخصوص میں مشکور و ممنون ہوں ایک مرتبہ پھر جناب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر ہمایوں رضا صاحب درابی، اللہ رب العالمین آپ کو قدم قدم پہ اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ اہلیہ نے بنڈورہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جتنے لوگوں نے اس مسجد کے بنانے میں تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین تمام کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے حضور کہ ایک مرتبہ جمعۃ الوداع تھا، ہم بلوچ جمعہ پڑھنے آئے تو قبلہ عالم الدین قادری صاحب حضرت جانتے ہیں، ہمارے بلوچ مرکز کے خطیب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کا اعلان ہوا، اور پرانے لوگ، پچھلے دور کے جو لوگ تھے، کھانے کے لیے بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا، تو جن کے پاس پیسے تھے، عالم الدین قادری خود یہ ان کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے تھے نا، میں نے اعلان کیا کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے،
تو عالم الدین قادری فرماتے ہیں میں نے اعلان کیا تو لوگ جوک در جوک اپنے اپنے پیسے جمع کروانے کے لیے میرے پاس آئے، لیکن نیک کاموں میں اگر کسی عورت کو ترغیب دی جائے نیکی کی طرف کو وہ جلدی اس کام کی طرف جاتی ہے۔ عالم الدین قادری فرماتے ہیں کہ اعلان ہو رہا تھا، شاید بازار میں آئی ہوئی تھی عورتیں جنہوں نے وہ اعلان سنا یا گھر والوں نے بتایا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے میرے پاس زیورات آنا شروع ہو گئے، ہاں جی میرے پاس زیورات آنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ زیور کون سی عورت مسجد میں بھیج رہی ہے؟ تو کہا ہمارے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے، بس نکاح میں جو حق ملا ہے بس وہی میرے پاس تھا، میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جب پیسے نہیں ہوا کرتے تھے تو مسجدوں کا اعلان ہوتا نا کہیں، تو جب عورتیں گھر کا آٹا گوندنا شروع کرتی نا کھانے کے لیے تو ایک مٹھ کھانے پکانے کے لیے الگ اور ایک مٹھ الگ شاپر میں ڈال دیتی۔ ہفتہ پورا ہوتا تو جمعے والے دن وہ ایک مٹھ آٹا مسجد میں بھیج دیا جاتا۔ علامہ صاحب پوچھتے کہ یہ آٹا کہاں سے آیا، یہ کس لیے آیا؟ کہا پیسے نہیں تھے، وہ پکانے والی عورت، گھر کا اہتمام خانگی امور کا خیال رکھنے والی وہ عورت جب کھانا پکاتی تھی اللہ کے گھر کا خیال بھی رکھا کرتی تھی۔ اتنی پارسا عورتیں تھیں، اتنی نیک عورتیں تھیں۔ اور مائی صاحبہ جنہوں نے آج اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے۔ احباب دی وقار توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرماتا ہے۔ بنڈورا والوں خوش نصیب ہو، میں گفتگو کو طولانی شکل دیتا لیکن وقت کا احساس ہے حضرت صاحب کے وقت کا۔ میں مولانا مثنوی شریف مولانا روم کو پڑھتا رہتا ہوں اور بڑی مزے کی آپ باتیں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پرانے دور کا کوئی حکمران تھا، اس نے سوچا کہ میں مسجد تعمیر کروں اور مسجد کی تعمیر میں کسی کا حصہ شامل نہ کیا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو آخر پر جب باہر نکلا تو دیکھا آسمان پر بادل ہے، مسجد کی چھت پہ گیا تو دیکھا مسجد میں پرنالہ لگانا ہوا۔ اب سارا مال مسجد میں لگا دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ بادشاہ تو ہے لیکن مسجد کے پرنالے کے لیے پیسے نہیں۔ توجہ میری طرف احباب، مسجد کے پرنالے کے لیے پیسے نہیں۔ بادشاہ وقت مسجد کے پڑوسی ہیں ایک بابا جی، اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے میں نے مسجد بنائی ہے لیکن مسجد کا پرنالہ نہیں لگایا، میرے پاس مال ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، زر ختم ہو گیا کہ میں پرنالہ خرید کر لاؤں اور مسجد میں لگاؤں۔ بادل آ گئے ہیں، شاید رات کو بارش برسے، پانی جمع ہو اور چھت کچا ہو جائے اور مسجد شہید ہو جائے، میری ساری زندگی کی جو کمائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بابا دی وقار اس بابا نے کہا اچھا میں پرنالہ لگاؤں گا لیکن اپنے پیسوں سے لگاؤں گا، پرنالہ لگاؤں گا لیکن اپنے پیسوں سے لگاؤں گا۔ بابا دی وقار یہ بھی لوگوں کی محبتیں تھی نا۔ آج کل اگر کوئی مسجد کی کمیٹی کا بندہ چلا جائے نا محلے میں پیسے مانگنے کے لیے کہ مولانا صاحب کی تنخواہ کے پیسے، تو ہم نے 400 کی ڈبی سگریٹ میں رکھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں مولانا صاحب کی تنخواہ اس مہینے نہیں، میری ادھار کر لو اگلے مہینے ہو جائے۔ بابا دی وقار یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ مسجد کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب مسجد میں پیسے دوں اور اپنے معاملات کو ہم ٹھیک طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بابا کہنے لگا پرنالہ لگاؤں گا لیکن اپنے پیسوں کا لگاؤں گا۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے ادھار دے دو، میں بعد میں تمہیں دوں گا۔ کہا ادھار بھی نہیں دوں گا۔ بنڈورا لے آستے سبحان اللہ بننی چاہیے نہیں ویسے۔ کہا ادھار بھی نہیں دوں گا، اپنی جیب سے لگاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پرنالہ منگوا کر چھت پہ لگا دیا۔ رات کو وہ بادشاہ سویا نا تو دیکھا جنت میں عالی شان محل ہے اور وہ اس محل میں گھوم رہا ہے۔
اور دیکھا کہ ساتھ ہی ایک اور آدمی کا محل اور اسی طرح کا محل ہے. حیران ہوا کہ میرے محل کے ساتھ میرے جیسا محل کسی آدمی کا، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ خواب میں ہی سوال کیا، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا جس نے مسجد میں پرنالہ لگایا. مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام. نبی کے غلاموں میرے رب نے ارشاد فرمایا ان المساجد للہ، میں اپنی کوٹھی بناتا ہوں اس کے لیے جناب والا، میں اپنا طریقہ کار کے ساتھ خوبصورت آرائش کرتا ہوں، اس کے اوپر ساری زندگی کی کمائی لگا لیتا ہوں، اس کے اوپر جناب والا جتنا ساز و سامان لگتا ہے میں بغیر سوچ و سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. لیکن کتنا خوش نصیب ہے میرے نبی کا وہ غلام، میرے نبی کا وہ غلام کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر میں بھی جناب والا بلا خوف و خطر خرچ کرتا رہتا ہے. فرمایا یہ محل کس آدمی کا ہے؟ خواب میں ہی جواب دیا گیا، وہ جس نے مسجد میں پرنالہ لگایا. پوچھنے لگا میں نے پوری مسجد بنا ڈالی اور میرا محل تو الگ ہونا چاہیے تھا، میرا محل تو